السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ہود آیت نمبر 74۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، پھر جب ابراہیم کا خوف دور ہو گیا۔ کیوں خوف ہوا تھا ان کو؟ عذاب تو نہیں لے کر آگے کہیں، یہ خبر تو نہیں لے آئے کہیں۔ وجاءتہ البشریٰ، اور ان کو خوشخبری مل گئی، خوشخبری بس مل گئی۔ تو کیا ہوا؟ یجادلنا فی قوم لوط، تو وہ لوط کی قوم کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگا۔ خوف دور ہوا۔ خوشخبری کس چیز کی ملی تھی؟ بیٹے اور پوتے کی خوشخبری ملی، بہت بڑی خوشخبری تھی اس ایج میں۔ اب کیا ہوا کہ لوط کی قوم کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگا۔ اب یہ بحث کیا تھی؟ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم پھر پیچھے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انتہا درجے کے درد مند تھے، دل سوز تھے، دل سوزی کرنے والے تھے، غم خواری کرنے والے تھے، کائنڈ ہارٹڈ، انتہائی شفیق، مہربان، محبت کرنے والا دل لیے ہوئے تھے، اور سب سے بڑھ کر ان کو اپنے رب پر اعتماد بہت زیادہ تھا، بھروسہ بہت زیادہ تھا۔ بائبل میں بھی ان کی ایک اس طرح کی کوالٹی بیان ہوئی ہے بائبل میں، اس کو میں آپ تھوڑی یہاں کوٹ کرتی ہوں۔ وہاں لکھا ہے کہ ابراہیم نے کہا، وہاں ابراہیم علیہ السلام کا نام ابراہیم ہے، کہا کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ شاید اس شہر میں 50 راست باز ہوں، سچے لوگ ہوں، کیا تو اسے بھی ہلاک کر دے گا؟ کیا تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا؟ خدا بندہ نے فرمایا اگر مجھے صدوم میں شہر کے اندر 50 راست باز ملے تو میں ان کو چھوڑ دوں گا۔ تب ابراہیم نے کہا دیکھیے میں نے اپنے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی، اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں، یعنی الفاظ دیکھیں کہ میں خاک اور راکھ ہوں، یعنی میری کوئی حیثیت نہیں ہے، شاید 50 راست بازوں میں 5 کم ہوں، تو کیا ان 5 کی کمی کی وجہ سے تو پورے شہر کو نیست و نابود کر دے گا؟ اس نے کہا کہ اگر وہاں مجھے 45 ملے تو میں اسے نیست نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا کہ شاید وہاں 40 ملے، تب خداوندہ نے کہا میں 39 کی خاطر بھی یہ نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا خداوندہ ناراض نہ ہو تو میں کچھ اور عرض کروں، شاید وہاں 30 ملے۔ خداوندہ نے کہا اگر 30 بھی ملے تو میں ایسا نہ کروں گا۔ انہوں نے کہا 20 ملے، کہا میں 20 کو بھی چھوڑ دوں گا۔ پھر کہا شاید 10 ملے، تو کہا میں 10 کو بھی چھوڑ دوں گا۔ یعنی آپ سوچیں کہ وہاں پہ ایک بھی نہیں تھا ایسا، ایک بھی نہ ہونے کی وجہ سے اس شہر پہ یہ عذاب کی خبر لے کر وہ فرشتے آئے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائی۔ ارشاد ربانی ہے آیت 75، اِنَّا ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب، بے شک ابراہیم نہایت ہی نرم دل، یعنی بردبار، درد مند اور اپنے رب کی طرف دھیان کرنے والا فرد تھا، شخص تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے۔ کن الفاظ میں کی ہے؟ الفاظ پہ غور کیجئے۔ حلیم، اللہ کی بھی صفت ہے نا حلیم، تو حلیم تحمل والے، حلم والے۔ اچھا، جلد باز نہیں تھے۔ اواہن آہ سے ہے، اب آہ کثرت سے آہ کرنے والا، یعنی عام نہیں، بہت زیادہ، جیسے کوئی سسیاں لیتا ہے نا اور ہم کہتے ہیں
ہاں کرتے ہیں تو وہ انتہائی دکھ کی گھڑی، دکھ کی کیفیات، ان ایموشنز کو ظاہر کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا اب واہن، نہایت درد مند، بہت غم خوار، بہت دل سوزی اختیار کرنے والا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے رسول قوم لوط جیسی نالائق قوم کی سفارش میں اپنے دل کو اس طرح نچوڑ کے رکھ دیتے ہیں، نچوڑ رہے ہیں نا خود کو. دکھ ہو رہا انہیں کہ ایک قوم اتنی شان و شوکت والی، مال و وسائل والی، اب وہ برباد ہونے جا رہی ہے، صفائی ہستی سے مٹنے جا رہی ہے. چونکہ نرم دل تھے، حلم والے تھے اور انتہائی کائنڈ ہارٹڈ تھے، لہذا اللہ سے بڑا دعا کرتے رہے، ریکویسٹ کرتے رہے، جیسے کہ ابھی ہم نے تورات کے بیان میں پڑھ لیا، بائبل میں پڑھ لیا. منیب، رجوع کرنے والا، ہر طرف سے مڑ کر اللہ کی طرف لوٹنے والا. اب یہاں ان 3 الفاظ سے ہمیں پیغمبر کا کردار پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول اور نبی کن خصوصیات اور صلاحیتوں سے متصف ہو کر آتے ہیں اپنی قوم کو بتانے، سمجھانے، راستہ دکھانے کے لیے. بڑی خوبصورت صفات ہیں، صلاحیتیں ہیں. ان کے دل میں لوگوں کے لیے نفرت نہیں ہوتی، کینہ نہیں ہوتا، سختی نہیں ہوتی کہ جائیں بھاڑ میں میری طرف سے، جو ہوتا ہے ان کے ساتھ ہو، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. نہیں، اس کے برعکس ان کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ قوم کے لیے انتہائی دکھ اور انتہائی تکلیف. کس بات پہ؟ کہ یہ جہنم کی آگ کا ایندھن بننے کے لیے جا رہے ہیں. یہ بگڑے ہوئے کیوں ہیں؟ یہ ٹریک پہ صراط مستقیم پر کیوں نہیں آ رہے؟ یعنی یہ فکر ان کو کھائے جا رہی ہوتی ہے، غم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی غم تھا نا کہ اللہ نے آپ کو روکا، اللہ کو روکنا پڑا کہ بھی بس خاموش ہو جائیں نبی، بس اس سے زیادہ نہیں. یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ پریشان نہ ہوئیے کہ آپ اپنے آپ کو غم کے مارے ہلاک کر دیں گے. یعنی یہ الفاظ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی درد مندی کے حوالے سے. یاد رکھیے کہ بندہ مومن جو ہوتا ہے نا، صحیح والا بندہ مومن جو اپنے رب کی مانتا ہے اور اس کی مان کر اس کے رسولوں کے نقش قدم پر چلتا ہے، اس کے دل میں لوگوں کی خیر خواہی ہوتی ہے، خیر ہی خیر ہوتی ہے. اللہ ہمیں یہ خیر عطا فرمائے. پھر انسان کبھی ان کی اصلاح سے غافل نہیں ہوتا. پھر انسان اس راستے پر جب اصلاح اور گائیڈنس کے راستے پر چلتا ہے نا، تو پھر چھوٹی چھوٹی مشکلات اس کی ہمت نہیں توڑتی. وہ ذرا ذرا سی باتوں، الزامات اور تانوں کے اوپر کام چھوڑ کر نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ جس کے دل میں حقیقی درد ہوتا ہے نا کہ یہ جہنم کا ایندھن بننے والا ہے، بس پھر وہ غمناک ہو جاتا ہے. اب ہم تو عموماً لوگوں کے بارے میں یہ کوشچن کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں اتنی بری ہے، فلاں اتنی ظالم ہے، اور اس کا انجام کیوں نہیں ہو رہا، سامنے کیوں نہیں آ رہا، اور پھر اس کے ساتھ یہ کیوں نہیں ہو رہا. اس کے آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی برا ہے، اگر کوئی خراب ہے، تو وہ اپنی آخرت کس قدر برباد کر کے بیٹھا ہوا ہے. آپ کو اس بات پہ غم نہیں ہو رہا، آپ کو غم اس بات پہ، یا ہمیں غم اس بات پہ ہو رہا ہے اس کو سزا کیوں نہیں ملی، اس کا بیڑا غر کیوں نہیں ہو رہا اس دنیا کے اندر، وہ تباہ کیوں نہیں ہو رہی. اللہ سے دعا کیجئے اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے. اس نے تو اپنی آخرت خراب کر دی، اس نے تو اپنے رب کو ناراض کر دیا. یعنی سوچوں کا انداز بدلنے کی ضرورت ہے. اور اب جب ہم قرآن سے جڑ گئے ہیں، ہمیں باتیں سمجھ آ گئی ہیں، تو ہمیں تو پھر ان چیزوں کو اپنی ذات کا حصہ بنانے کی دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ ہمیں نرم دلی عطا فرما دے. اللہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح، وہ تو بہت اعلیٰ ہستی تھے، ہم تو ان کے قدموں کی خاک اور راکھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ وہ تھوڑا سا عکس دے دے حلیم کا، اواہ کا، منیب کا، کہ ہم بھی لوگوں کے لیے ان کے جہنم کی طرف جانے والے راستوں کو دیکھ دیکھ کر یعنی کہ دل دکھی ہو جاتا ہے نا، ایسے انسان بن جائیں اور ہم کوشش کرنے والے بن جائیں، ہم ریلیکس ہو کر نہ بیٹھنے والے بنے.
اللہ تعالیٰ اس کو نیک ہدایت عطا. بے شک ہر ایک کے لیے ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے کریکٹر ہوتے ہیں ہماری فیملیز میں. بعض کو دکھ ہوتا ہے اور بعض کریکٹر ایسے منفی کریکٹر ہوتے ہیں بہت برے کریکٹر آپ کو فیل ہو رہے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھا کریں کہ یہ اپنی آخرت کتنی شدت کے ساتھ برباد کرنے لگی ہوئی ہے. میرا تو کچھ نہیں بگاڑی, میرا تو کچھ نہیں لے گئی, مجھے تکلیف دے کے, مجھے نقصان پہنچا کے, لوگوں کو نقصان پہنچا کے اس نے تھوڑا تکلیف دی لوگوں کو, لیکن کیا ہے اصل بات آخرت خراب کر دی ہے اس نے اپنی. اللہ اسے ہدایت عطا فرما. آیت 76 یا ابراہیم اعرض عن ھذا بدن بریکٹ بالآخر ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا بریکٹ کلوز, اے ابراہیم اب یہ بحث چھوڑ دو. انہ قد جاء امر ربک تمہارے رب کا حکم آ چکا. اللہ نے آج 75 میں ان کی تعریف کی, درد مندی کی, ان کے منیب ہونے کی, اور ان کی دعا اور التجا کی, لیکن ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا کہ اے ابراہیم بس اب ختم, قلم اٹھا لیے گئے, مہلت لے لی گئی, ایکسپائری ٹائم آ گیا, اب تو یہ قوم مر چکی, اس نے زندہ ہونے کی کوشش ہی نہ کی, سفارش کا وقت گزر گیا, اب ٹلنے والا نہ ٹلنے والا عذاب ان کے اوپر آ کر رہے گا. اور پھر انہ قد جاء امر ربک تمہارے رب کا حکم ہو چکا. اتمام حجت کے بعد جو عذاب آتا ہے نا پھر وہ آنے والا ہے. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو لوٹایا نہیں جاتا. لوٹایا نہیں جاتا یعنی جب ایک دفعہ آتا ہے نا تو پھر وہ قوم کو, ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے, ان کی کمر توڑ کے رکھ دیتا ہے, ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتا ہے. پھر ان کے پاس کچھ نہیں رہتا, پھر کوئی رونے والا بھی نہیں رہتا, پھر کوئی پریشان ہونے والا بھی نہیں رہتا, ماتم کرنے والا بھی کوئی نہیں رہتا کہ ہائے کدھر گئے وہ لوگ, ختم. استغفر اللہ. بہت سخت اللہ نے اپنے رولز بتائے ہیں, اللہ نے اپنی سنتیں بتائی ہیں. آیت 77 وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا اس کے بعد جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے, سیئ بہم تو وہ بہت ہی غمگین ہوئے ان کی آمد کا دیکھ کر سن کر, پتہ چل گیا ان کو بھی کس پروگرام کے تحت آج آئے ہیں, کس ارادے کے تحت یہ آج آئے ہیں. یہ حضرت لوط علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. ان کی قوم شرق اردن میں رہتی تھی. بائبل میں اس شہر کا نام سدوم تھا, سین سے, سواد سے نہیں, سین دال واو میم. لوط علیہ السلام کا تعلق اس قوم کے ساتھ وہی تھا جو حضرت موسیٰ کا قوم فرعون کے ساتھ تھا. قوم کے اندر ہی ان کی شادی ہوئی تھی, وہ انہی قوم کے فرد بن چکے تھے. فرشتے وہاں پر پہنچے ہیں, آگے آیات سے ہم پڑھیں گے وہ کس انداز میں آئے ہیں. انتہائی خوبصورت اور نوخیز لڑکوں کی صورت میں آئے تھے. اب حضرت لوط جو تھے وہ جانتے تھے کہ ان کی قوم کتنی بے حیا, بے غیرت اور بے کردار ہو چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ ان کو انہوں نے دیکھا تو وہ سخت پریشان ہو گئے. ان لڑکوں کا آنا گویا شہر کے سارے غنڈوں کو دعوت دینے کے ہم معنی تھا. وَذَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا اس کا دل تنگ ہو گیا. وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ کہنے لگے کہ آج تو بڑی ہی مصیبت کا دن ہے. مصیبت کا دن ہے یعنی کہ بڑا ہی سخت دن ہے, مشکل دن آ گیا. یہ تو میری قوم جو ہے وہ تو پوری بدتمیزی اور بے حیائی پر آج اترے گی, وہ تو مظاہرہ کرے گی. یعنی اس وقت تک ابھی ان کو کلیئر نہیں ہوئی تھی, ابھی صرف ان کا آنا اور دیکھنا یہ ان کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا سبب بن گیا تھا, کیونکہ ہومو سیکشوالٹی تھی نا قوم کے اندر. آیت 78 وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ آیت نمبر 78 وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ اس کی قوم کے لوگ ودن بریکٹ یہ دیکھ کر کہ خوبصورت لڑکے آئے ہیں, نوجوان آئے ہیں بریکٹ کلوز, بے اختیار دوڑتے ہوئے اس کے پاس آ پہنچے. گویا حضرت لوط کا اندیشہ بالکل صحیح ثابت ہوا
کیسے اوباش جو تھے نا وہ دوڑتے ہوئے آئے. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، وہ پہلے سے ہی ان بدکاریوں میں مبتلا تھے، بڑے خوگر تھے، بڑے شوقین تھے اس قسم کی گندی حرکتوں کے. قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي، استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے. لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا ہے میری قوم، ہاؤلائی بناتی، میری بیٹیاں موجود ہیں. میری بیٹیوں سے مراد قوم کی بچیاں موجود ہیں نا، شادی کرو ڈیسنٹ طریقے سے، لیگلی قانونی طریقے سے، اپنی خواہشات پوری کرو جو طریقہ کار ہے. یہ کہ تم نے ایک نیا ہی ٹرینڈ اختیار کر لیا، مردوں سے تعلق. ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو. گویا قوم کے ضمیر کو جگانے اور جھنجھوڑنے کے لیے انہوں نے آخری بے تابانہ فریاد کی. سوچیں اللہ کا بندہ کتنا سوچیں کہ اپنی عزت کے معاملے میں حساس ہے اور کس طرح سے وہ ان سے بات کر رہا ہے. اور ایک قوم ہے، اس کے لوگ بے غیرت بن کر مہمانوں پر ٹوٹ پڑے ہیں اور وہ ان کو اللہ کا خوف دلا رہے ہیں. فرماتے ہیں الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بھلا مرد نہیں ہے، کوئی عقل مند نہیں ہے، کوئی سمجھدار نہیں ہے. گویا انہوں نے حجت تمام کر دی. کسی کے اندر اگر رتی برابر بھی غیرت ہوتی، اس کا ضمیر زندہ ہوتا، اس کے اندر کوئی شرافت ہوتی، تو وہ خاموشی سے یعنی کہ خاموش ہو جاتے. اول تو آتے ہی نہ، اب آئے تھے تو آخری حد تک انہوں نے جا کر بات کو سمجھانے کی کوشش کی. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ آیت 79. قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، انہوں نے جواب دیا تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے. یعنی وہ کہتے ہیں بحث کرنے کا کیا فائدہ لوط، کیوں بات کو الجھا رہے ہو، کیوں مسئلے بڑھا رہے ہو، تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ ہمارا کوئی حق نہیں کہ تم یہ جو لڑکیاں تم ہمیں آفر کر رہے ہو ہم ان سے شادی کریں اور نکاح کریں اور ان کو لے کر جائیں. ہماری خواہش کے راستے میں مت آؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری خواہش، ہماری پسند کیا ہے. یہاں جو لفظ ہے نا فی بناتک من حق، حق نہیں ہے، حق سے مراد یہاں ضرورت، کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں، مراد ان عورتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا من ہی نہیں کرتا، ہماری توجہ ہی نہیں ہے ان کی طرف. ہم تو مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں اور یہ بات تمہیں بہت اچھی طرح سے معلوم ہے. استغفر اللہ. اور پھر وہاں سے جب بات بڑھی ہے، یہ مردوں سے تعلق، عورتوں سے تعلق ہو چکے ہیں. اب تو وہ زمانے میں گندگی پھیل رہی ہے اور کہاں سے کہاں اٹھ کر آئی ہوئی ہے گندگی، اور اب تو باقاعدہ اس کو لیگلائز بہت سارے ملکوں میں کر لیا گیا. اور پھر اب جن ملکوں میں جہاں پہ پہلے تھوڑی شرم و حیا تھی بھی، اب وہاں پہ بھی بہت ساری چیزیں آئی ہیں اور باقاعدہ اس کے اوپر موویز بن رہی ہیں، ڈرامز بن رہے ہیں، لوگوں کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ خیر ہے. گھر والوں کو بھی بتایا جا رہا ہے ان ڈراموں کی وجہ سے، موویز کی وجہ سے، کہ اس کو جو گھر میں اگر کوئی اس طرح کا بندہ نکل آتا ہے تو اس کو قبول کرو، اس کے راستے میں مت آؤ اور اس کو یہ کام کرنے دو. اور پورے گھر والے جو ہیں وہ سامنے دکھایا جا رہا ہے کہ جی بڑے اب پہلے شروع میں وہ مخالفت کرتے ہیں، پھر وہ سرنڈر کر دیتے ہیں، پھر عورتوں نے عورتوں کے ساتھ فرینڈ شپ رکھی ہوئی ہے، مردوں نے مردوں کے ساتھ رکھی ہوئی ہے. اللہ معاف کرے، کوئی ایک گندگی ہے؟ گندگی کی وبا بجائے اس کے کہ اتنے ہزار سال گزر گئے اس واقعے کو کہ کچھ کم ہوتی، کچھ ختم ہوتی، اب وہ بڑھ کر ایک عفریت مانسٹر بن چکی ہے یہ گندگی. اللہ ہماری آنے والے دنوں میں ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو بچائے. بات یہ ہے کہ کام کی بہت شدید ضرورت ہے، شدید قسم کی محنت کی ضرورت ہے کہ ہم بچپن سے ہی بچوں کو قابو کر لیں اور ان کو ان گندگی
گندے راستوں کی طرف جانے والے راستوں سے روکنے کے لیے بند باندھے. جیسے سیلاب آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈیمز اور دریاؤں کے پشتے اور بند جو ہیں ان کو بناتے ہیں, اس کو مضبوط کرتے ہیں کہ کہیں سے اگر تھوڑا سا بھی خلا رہ گیا یا کمزور ہوا پشتا تو پانی آ کر پورے شہر کو بہا کر لے جائے گا. تو ہمیں تو پہلے سے کوشش کرنی ہے. اب ہوتا کہ ہمارے رونے دھونے کب شروع ہوتے ہیں؟ جب وہ طوفان آ چکا ہوتا ہے, پھر ہم رو رہے ہوتے ہیں. تو طوفان تو پہنچ گیا ہے. ٹرانسجینڈر تو وہ تو اتنی ٹرمز آ گئی ہیں, وہ تو نام بھی نہیں یاد رہتے کہ کون سی ٹرم کدھر یوز ہو رہی ہے تو کون سی ٹرم کہ کہاں کہاں استعمال ہو رہی ہے. اللہ معاف کرے. آیت 80 قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً, لوط نے کہا کاش میرے پاس تم سے مقابلے کی طاقت ہوتی. او آوی الی رکن شدید, یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا. یعنی میرے پاس کوئی قوت و جمعیت ہوتی تو میں تمہیں ٹھکانے لگاتا, کسی بازر شخص کی پناہ لیتا تمہارے شر سے بچنے کے لیے, اور تمہیں ٹھکانے لگاتا پھر میں, جو مجھے تمہاری چیرہ دستیوں سے بچا سکتا. اصل میں عربوں کے ہاں کسی مظلوم یا مصیبت زدہ کو اس طرح کے مشکل کے موقعوں پر پناہ دینا بہت عزت کی بات ہوتی تھی. پناہ لینے والے کے لیے بھی بڑا شرف ہوتا تھا, اور پناہ دینے والے کے لیے بھی بڑا شرف ہوتا تھا. یہ کوئی اللہ معاف کرے کوئی بری بات نہیں تھی, یعنی جو انہوں نے اس کلچر کے اعتبار سے یہ بات کہی. اور یہ انتہائی مایوسی اور بے بسی کا جملہ ہے جس نے گویا آخری حجت تمام کر دی. لہذا فرشتوں نے بھی اس کے بعد حقیقت سے پردہ اٹھایا. آیت 81 قالوا یا لوط انا رسل ربک, فرشتوں نے اس سے کہا کہ اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک فاسری باہلک, یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے, تم اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ. بقطع من اللیل, جبکہ ابھی کچھ رات باقی ہو. اتمام حجت ہو گیا. فرشتوں نے اپنی اصل آئیڈینٹی کہ ہم نوجوان لڑکے اس طرح سے نہیں آئے, امتحان کے لیے آئے ہیں, سزا کا حکم لے کر آئے ہیں, ہم فرشتے ہیں. پہلے نہیں بتایا حضرت لوط علیہ السلام کی بھی آزمائش ہوئی, قوم کی بھی آزمائش ہوئی. اب گھر کے باہر جلوس آ کے کھڑا ہو گیا, نکالو ان کو, برائی کرنی ہے ان کے ساتھ. سوچیں کہ اس وقت ایک انتہائی شریف و نفس شخص کی حالت کیا ہوگی, کیا گھٹن کیا تکلیف کی حالت ہوگی کہ وہ حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ اگر لوط علیہ السلام راستے سے نہ ہٹے تو پھر ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے آج بھی. یعنی ان کے یہ پروگرام بنے ہوئے. انہوں نے کیا کہا, فرشتوں نے اس سے کیا کہا کہ اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. نہیں یصلوا الیک, یہ تم تک نہیں پہنچ سکتے. فاسری باہلک بقطع من اللیل, رات کو ابھی جب باقی ہو کچھ تو اپنے گھر والوں کو یہاں سے لے کر نکل چلو. ولا یلتفت منکم احد, کوئی تم میں سے پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. یعنی یہ ہمیں اور تمہیں اب کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, بس تم نے نکلنے کا ٹائم آ گیا. بگل بچ چکا, عذاب کا اعلان ہو چکا, وہ تو آ رہے ہیں, وہ تو تم لوگ کو بس یہاں سے نکالنا ہے سیف اینڈ ساؤنڈ. پیچھے سے قوم کو دیکھو ان کی حالت کیا ہونے والی. پیچھے کوئی نہیں مڑ کر دیکھے گا الا امرأتک, سوائے تمہاری بیوی کے, وہ نہیں جائے گی تمہارے ساتھ, دیکھ لینا. لوط علیہ السلام کی بیوی یاد رکھیے بذات خود ایسی حرکتوں میں ملوث نہیں تھی, لیکن وہ لوط علیہ السلام کی بجائے قوم کی وفادار تھی, قوم کی سپورٹر تھی, ان کے گناہوں میں ان کی گندگیوں میں برابر کی شریک تھی. یہ میں نے آپ کو کل کہا تھا نا کہ کوئی کہیں پہ برا کام کرتا ہے, آپ خود نہیں کر رہے, لیکن آپ اس کے ساتھ ہیں مورلی, اسپرچولی, مینٹلی, تو آپ کا شمار انہی کے ساتھ ہوگا. استغفر اللہ. جی ہاں, ہمدردیاں بھی ہیں بالکل. برے لوگوں کو سپورٹ کرنے کی سزا اس کو بھی صحیح سخت ملی. انہ مصیبھا ما اصابہم, کیونکہ اس پر بھی وہی آفت آنی ہے جو دوسروں پر آئے گی, وہی ہوگا اس کا بھی انجام. انہ موعدہم الصبح, ان پر عذاب کے لیے ٹائم مقرر ہے, صبح کا وقت مقرر ہے. تم نکلو گے جیسے سرگی وغیرہ ہوتی ہے نا سحر کے قریب ترین,
اللہ کہتے ہیں کہ ان کو پکڑ لیا جائے گا. ٹائم بھی بتا دیا کہ بس آپ کے پاس یہ ٹائم پیریڈ ہے, آپ نکلیے اپنے چند ایک دو بیٹیاں تھیں, بس آپ ان کو لے کر نکلیں. الیس الصبح بقریب, کیا صبح قریب نہیں ہے؟ ودن بریکٹ تم پریشان کیوں ہو رہے ہو, صبح بہت قریب ہے. اب یہاں سے جو ایک بات اور پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ پیغمبر جیسی انتہائی نیک ہستی اس عورت کو تبدیل نہیں کر سکی, کیونکہ اس کے اپنے اندر خیر نہیں تھی. آپ کسی کو اچھے سے اچھا ماحول دے دیں, اگر کسی میں خیر نہیں ہے نا تو وہ ماحول اس کو کچھ بہتر نہیں کر سکے گا. اور اگر کسی کے اندر خیر ہے تو پھر کتنا ہی برا ماحول کیوں نہ ہو, وہ انشاءاللہ وہ ماحول اس کا کچھ نہیں بگاڑے گا. آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں. یہی ہمیں جو اپنے بچوں کے بارے میں آج بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے نا ماحول کے حوالے سے, تو بس بات تو یہ ہے کہ جب بچوں کی پیدائش کا ٹائم ہوتا ہے, ماؤں کا پیرنٹس کا کام اس وقت شدید دعائیں ہیں ان کے لیے کہ اللہ نے ایک صالح اولاد, ایک صالح دل والی اولادیں عطا فرما بردار تیری بھی ہوں اور ہماری بھی ہوں. بڑے ہوتے جائیں دعاؤں میں اضافہ ہوتا چلا جائے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوششیں ہوں, محنت ہو, پھر اللہ کے حوالے ہے کہ اللہ ہم نے تو اپنی طرف سے جو ایک محنت کرنی تھی, دعا کرنی تھی, کوشش کرنی تھی, وہ کی, کوئی کمی پیشی ہوئی ہے جو بھی ہوئی ہے وہ ہماری طرف سے ہوئی ہے, ہمیں معاف فرما اور ہماری اولادوں کی تو ہی حفاظت فرما. آیت 82 فلما جاء امرنا, پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا, جعلنا عالیہا سافلہا, ہم نے اس بستی کو یکدم تلپٹ کر کے رکھ دیا. امطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود, اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے تہ پر تہ. جب بھی پیغمبروں کی طرف سے تمام حجت ہوا, اور آپ دیکھیں کہ عموماً قوم کو جس عذاب سے ختم کیا گیا عموماً وہ پتھروں والی آندھی تھی, پتھر برسائے گئے ان کے اوپر, زلزلے بھی آئے, ہوائیں بھی چلی, لیکن یہ جو عذاب ہے نا پتھر برسانے والی آندھی, یہ عموماً سملیرٹی ہے اکثر پیغمبروں کی قوموں پر آنے والے عذاب کے اندر. اسی کو ایک اور جگہ قرآن میں حاسب سے کے لفظ سے اللہ نے بتایا کہ بھی حاسب کا عذاب جو ہے وہ اس قوم پر آیا. ہجوارہ جو ہے نا سخت نوکیلے پتھر ہوتے ہیں, سجیل مٹی ملی ہوئی پتھر, منضود تہ بر تہ. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کلاشن کوف, جب کوئی کلاشن کوف سے فائر کرتا ہے تو وہ جو بلٹس ہیں نا وہ کتنی تیزی کے ساتھ نکل رہے ہوتے ہیں نا, سیکنڈز کے گیپ کے ساتھ اکٹھے ہی بلٹس نکل رہے ہوتے ہیں, لگتا ہے جیسے بلٹس کی بارش ہو رہی ہے. پتھر ایسے آئے ہیں جیسے یہ نہیں ایک آیا پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا آیا, بارش تھی پتھروں کی. استغفر اللہ. اور نوکیلے کے جان لگے اس چیز کو چھوڑے نہ کوئی. استغفر اللہ. آیت 83 مسومۃ عند ربک, جو تیرے پروردگار کے ہاں نشان لگائے ہوئے تھے. یہ نشان لگے ہوئے تھے, نشان لگے ہوئے آئے, مسومہ نشان لگے ہوئے, مارک کیا ہوا تھا, پلانڈ تھا, فلاں کو فلاں پتھر لگنا ہے, کہاں لگنا ہے, کیسے لگنا ہے, پہلے لگنا ہے یا بعد میں لگنا ہے, ہر چیز پلان تھی. اور کوئی ایک پتھر جس کے اوپر نشان لگا تھا مسومہ, پتھر مس نہیں ہوا, لگا ہے تو صحیح جا کر لگا ہے. اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باتیں تند بھی تھی, انہی کے پاؤں میں سے اٹھا کر ان کے سروں پر برسا رہی تھی. یعنی اوپر سے پتھر آ رہے تھے, ادھر سے تیز ہوائیں چل رہی تھی, اتنی تیز کہ نیچے سے پتھر بھی اڑ کے واپس آ کر ان کو لگ رہے تھے. اللہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ کام کرنے کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرنا پڑا, انہوں نے تو کن کہا فیکون ہو گیا. وما ہی من الظالمین ببعید, اور وہ ان ظالموں سے کچھ زیادہ دور نہیں تھے. استغفر اللہ. کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہوا تھی غبار انگیز تھی, انتہائی سخت تھی,
اور اس میں حاسب بھی شامل ہو گئے، کنکر برسانے والی تند آندھی اتنی شدت تھی کہ ان کے مکانات الٹ گئے، اور ان پتھروں نے اور ریت نے ان کی بستیوں کو قبرستان بنا کے کور کر دیا. یعنی قبرستان نظر آ رہے تھے، وہ ساری ترقیاں، وہ سارے مکانات، وہ ان کے سارے باغات، ان کی ساری فصلیں، ان کی ہر چیز، تمدن جو ہے نا وہ اس مٹی، پتھر، ریت کے طوفان کے اندر دب گیا. اتنا شدید آیا، سوچیں ذرا کیا حال ہوا. وما ہی من الظالمین، سزا ان سے دور نہ تھی. اب اللہ تعالیٰ یہاں قریش کو بھی بتا رہے ہیں کہ او اس ظالموں، یہ بستی دور نہیں ہے لوط علیہ السلام کی، جاؤ دیکھو اور ان کے انجام سے کیا کرو، سبق لو. شاباش. آیت 84. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو ودن بریکٹ رسول بنا کر بھیجا. اب یہ جو مدین ہے کہا جاتا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدیان کے نام پر ہے. مدین یا مدیان جو ان کی تیسری بیوی کتورا کے وطن سے تھے، اور ان کی نسل زیادہ تر یہی آباد تھی. تجارتی اعتبار سے بہت بڑی شاہراہ ان کے علاقے سے کے قریب سے گزرتی تھی، یعنی بزنس بہت تھا، بہت خوشحالی تھی. روٹ تھا نا، ایک پورا بزنس روٹ تھا وہ. جیسے اب ہمارے یہاں آپ سنو گے سی پیک بن رہا ہے، بزنس روٹ بن رہا ہے، یا آپ دیکھیں کہ فلان جیسے یہ جی ٹی روڈ ہے. اب جی ٹی روڈ کے ارد گرد جو گھر ہیں، دکانیں ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ بالکل قریب سے کلوز سے گزر رہا ہے، تو بزنس بہت ہے ان جگہوں کے اوپر، ٹھیک ہے، روٹ ہونے کی وجہ سے. تو یہاں پہ بھی ایسا ہی معاملہ تھا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس نے ان کو دعوت دی کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ ہی کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. اب حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت، سیم دعوت جو پچھلے تمام انبیاء کرام کی دعوت کا سینٹرل پوائنٹ رہی ہے، مشترکہ ایجنڈا رہی ہے. ایک ہی جیسی دعوت توحید، صراط مستقیم سے انحراف ہر قوم کے اندر رہا، ہر قوم ہٹ گئی صراط مستقیم سے. اسی لیے ہر نبی نے، ہر رسول نے سب سے پہلے توحید کو، صراط مستقیم کو فوکس کر کے لوگوں کو گائیڈ کیا، اس راستے پر آؤ سب سے پہلے، پھر باقی چیزیں لے کر آؤ. اب چونکہ ان کی قوم جو ہے وہ تجارت پیشہ تھی، اس لیے ان کا جو فساد تھا وہ اسی فیلڈ میں آگے آیا. کہا وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول میں کمی نہ کرو، آج تو میں تمہیں خوشحالی میں دیکھ رہا ہوں. انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم پر کسی دن وہ سخت سزا آ جائے گی جو تم سب کو گھیرنے والا ہے. گویا ناپ تول میں کمی کو انہوں نے اپنا فن ہنر بنا لیا، پیشہ ور بن گئے، بہت ٹیکٹ فلی لوگوں کو ڈیل کرتے، خبر بھی نہ ہونے دیتے کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں. ایک سے بڑھ کر ایک ماہر تھا، اور ان کے دل سے یہ احساس ہی ختم ہو گیا کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے. اس کو اللہ نے ناپ تول میں کمی کو فساد فی الارض قرار دیا ہے. حضرت شعیب نے ان کو اصلاح کی دعوت دی. کہا ولا تنقصوا المکیال، کمی مت کرو ناپ تول میں ورنہ عذاب آ جائے گا. تمہیں اللہ نے جو خوشحالی دیا کیوں دیا بتائیں؟ خوشحالی کیوں آتی ہے؟ شکر ادا کیا جائے، فرما بردار بنے. لیکن قوم نے کیا کیا؟ نہ شکری کا راستہ اختیار کیا، اور یہ جو خوشحالی تھی نا یہ ان کے لیے عذاب کا پھدا بن گئی. شکر نہیں کیا نا اس وجہ سے. اسی لیے کہا اینڈ میں حضرت شعیب نے انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، وہ عذاب آنے والا ہے جو تم سب کو گھیر لے گا. یہاں بہت اہم نقطہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کا، اصلاح کا. انہوں نے 2 دلائل دیے اپنی قوم کو. ایک عقلی دلیل تھی کہ دیکھو انفیئر مینز استعمال نہ کرو، پہلے ہی سے ہی اللہ نے تمہیں بہت نوازا ہے، اچھے بھلے کھاتے پیتے لوگ ہو، کیوں لوگوں کو اس طرح لوٹ رہے ہو؟
کیوں اس طرح کے دو نمبری کام کر رہے ہو، جعلی کام کر رہے ہو؟ دوسری دلیل، آخرت کے عذاب سے بچو، بہت سخت عذاب ہے۔ اگر تم اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے، فساد سے باز نہ آئے، شکر گزاری اختیار نہ کی، تو یاد رکھو آخرت میں ان ساری خوشحالیوں کے باوجود نہیں بچ سکو گے۔ کلیئر ہوگی بات؟ آیت 85۔ اور یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، کون کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اے میری قوم کے لوگوں، اے برادرانی قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور پورا تولو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، تھوڑی نہ دو، چکر بازی نہ کرو، ڈنڈی نہ مارو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ یہ جو قسط کا لفظ ہے نا، یہ ویسے تو عدل اور انصاف کے لیے آتا ہے، لیکن ناپ ہے یا تول ہے تو پورے عدل کے ساتھ۔ یہ ترازو ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا پہلے ترازو میزان سکیل استعمال ہوتا تھا، تو وہ رکھتے تھے تو ایک جھکتا تھا اور ایک زیادہ پلڑا ہوتا تھا، تو کہا کہ برابر ہونا چاہیے، قسط ہونی چاہیے اس کے اندر۔ تبخسوا الناس، کم چیزیں نہ دو، کیسے؟ گنتی ہے تو پوری کر کے دو، حق ہے تو حق کو پورا کرو، والدین کے حق ہے ان کو پورا کرو، انسانوں کے حق ہے ان کو پورا کرو، جانوروں کے حق ہے ان کو پورا کرو۔ لیکن یہ اتنے کرپٹ تھے کہ اتنے خوشحال ہونے کے باوجود ان کی یہ کرپشن نہیں تھی جاتی، ان کی یہ بددیانتیاں نہیں تھی جاتی۔ کہا انہوں نے وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، زمین میں تو تمہیں خیر کا کام کرنا ہے، اصلاح کا کام کرنا ہے، انصاف کا کام کرنا ہے، اور تم ہے کہ سارے سسٹم کو تباہ و برباد کر کے فساد پھیلا رہے ہو۔ فساد مت پھیلاؤ۔ یاد رکھو کہ زمین کا مالک ایک خاص حد تک مہلت دیتا ہے اس فساد کو پھیلانے کی، اس کے بعد جیسے ہی وہ مہلت گزرتی ہے وہ پھر بندوں کو پکڑ لیتا ہے، اور جب وہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ کلیئر؟ آیت 86، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا دیا ہوا منافع ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سچے ایمان والے ہو۔ بقیت اللہ، جائز نفع، سیونگ۔ دیکھیں ایک تاجر اگر اچھا کام کرے، خود آپ سوچیں کہ اس کے مال میں برکت ہوتی ہے نا، پروفٹ بھی ملتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور حرام کمانے والوں کی نسبت بھی اس کا منافع زیادہ اچھا ہوتا ہے، زیادہ فروٹفل ہوتا ہے، زیادہ ببرکت ہوتا ہے، اللہ بھی اس کو بہت زیادہ اجر دیتے ہیں، دین اور دنیا دونوں میں اس کے لیے برکت ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ بے ایمانی کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، تو یہ انفیئر ہو جاتا ہے، اللہ بھی ناراض، برکت بھی اٹھ گئی۔ تو یہاں بقیت اللہ وہ سیونگ ہے جس میں اللہ اور بندوں کا حق ادا کیا جائے، اس منافع سے، یعنی اس کے بعد جو منافع سیونگ ہے وہ اس کا حق ہے، خواہ وہ کتنا ہی زیادہ یا کم کیوں نہ ہو، باقی جو بچ گیا وہ اس کا ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی نگران مقرر نہیں کیا گیا، میں کوئی داروغہ نہیں ہوں، پولیس مین نہیں ہوں کہ جس نے ڈنڈے کے زور سے تمہیں ان کاموں سے بچانا ہے۔ میرا کام کیا ہے؟ انذار اور بشارت، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، تبلیغ اور دعوت کرنا میرا کام ہے، اس سے زیادہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ مانو گے تمہارا فائدہ ہے، نہیں مانو گے تو مجھ سے باز پرس نہیں ہوگی۔ سمجھ آ گئی؟ آیت 87، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، مدین والوں نے کہا کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی کہ تمہاری نماز ہمیں یہ حکم دیتی ہے؟ اصل میں وہ طنز کر رہے تھے حضرت شعیب علیہ السلام پر، اور نماز کا ذکر کیوں لائے کہ تم بڑے دیندار بنتے ہو، بڑے نمازی پرہیزگار بنتے ہو۔ اب ان کا مطلب یہ تھا کہ تمہارا، ہم تو سمجھتے تھے کہ تم بڑی نماز روزہ کرنے والی شخصیت ہو، تم تو اپنے باپ دادا کا نام روشن کرو گے، قوم کا نام روشن کرو گے، لیکن اچھی تمہاری نماز نکلی، تم نے تو پوری قوم کی متی مار دی، اس کی بساط ہی لپیٹ کر رکھ دی، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے
کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو انتہائی پاکیزہ زندگی تھی اور ان کا جو کردار تھا نا، تو مفسدین کو اندیشہ تھا کہ ان کے کردار کو دیکھ کر وہ لوگ متاثر نہ ہو جائیں جن کے دل میں خیر ہے. اسی وجہ سے انہوں نے ان کی نیکیوں کو اپنے طنز کا نشانہ بنایا، ان کی نماز کو اپنے طنز کا نشانہ بنایا. گویا کہ استغفر اللہ پورے فساد کی جڑ وہ خود اور ان کی نمازیں ہیں، ان کی دینداری ہے، ان کی تبلیغ ہے، ان کی دعوت توحید ہے. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا یہ کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہ کریں. اب یہاں یہ باتیں کون کر رہا ہے؟ وہ قوم جو دنیاوی اعتبار سے انتہائی مالدار، بظاہر خوشحال، عقل مند، کامیاب، سمارٹ، تجربہ کار ہے. دیکھیں بزنس میں ایسے ہی لوگ آگے نہیں آتے ہیں. بزنس کرنا ہر بندے کے بس کا روگ نہیں ہوتا. سادہ لوگ تو بزنس بہت ہی مشکل ہوتا ہے، وہ کر ہی نہیں پاتے. تو اس قوم کی عقل مندی تھی کہ بزنس میں یہ بہت آگے چلے گئے تھے. اللہ نے ان کو عقل عطا فرمائی ہوئی تھی، ایکسٹرا سمجھدار قوم تھی. لیکن دیکھیں کہ کس قدر مت ماری ہوئی تھی ان کی کہ انہوں نے عبادت کے لیے اپنے ہاتھ سے گڑے ہوئے پتھروں کو اپنا معبود بنایا اور ان کی پوجا کرنا شروع کر دی. یعنی ایک سائیڈ پہ ان کی ذہانت کے چرچے ہیں، کامیابیاں ہیں، اور دوسری طرف اپنے دماغ کو انہوں نے اتنا سیل کر دیا کہ ان کو اتنی چھوٹی سی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنے ہاتھ سے گڑے ہوئے جو معبود ہیں، ہستیاں ہیں، بت ہیں، وہ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں، وہ ہمیں کیا نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ بات نہیں ان کو سمجھ آ رہی. کتنی حیران کن بات ہے نا. کہتے ہیں کہ جی باپ داداؤں کے طریقے کو چھوڑ دیں، اب جو تم چاہ رہے ہو ہم وہ کریں، ہم اپنے مال کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہ کریں، یہ تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے. انک لانت الحلیم الرشید، کیا ہمارے درمیان بس تم ہی ایک عقل مند اور راست باز سچے رہ گئے ہو؟ تم آئے ہو بڑے ہمیں بتانے اور سمجھانے کے لیے. کیا ودن ریکٹ تمہاری نگاہ میں ہمارے سب اگلے پچھلے بیوقوف تھے، گمراہ تھے، غلط تھے ہمارے باپ دادا، یا ہم غلط ہیں؟ بتاؤ ذرا، جواب دو. نہیں بحث. دیکھیں کتنی بےہودہ قسم کی، گستاخانہ قسم کی بحث انہوں نے شروع کر رکھی ہے حضرت شعیب علیہ السلام سے. پھر آیت 88، قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں بتاؤ، میں اپنے رب کی جانب سے ایک روشن دلیل پر ہوں. وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور پھر اس نے مجھے اپنے پاس سے رزق حسن بھی دیا. رزق حسن کیا ہوتا ہے رسولوں کے پاس؟ رسالت. وہی، شاباش. روشن دلیل پر ہوں، وہی جو پیچھے ہم نور اسلام کے بارے میں پڑھ کر ہے، باقی نبیوں کے بارے میں بھی پڑھا. تو کہا کہ میں ایک واضح دلیل پر ہوں اور مجھے میرے رب نے کیا دیا ہے؟ رزق حسن دیا ہے. آیت 63 میں ہم نے تفصیل پڑھی تھی کہ وہ عقیدہ جو ہر سلیم الفطرت انسان کے اندر اللہ نے گاڈ گفٹڈ رکھا ہوتا ہے، جو انسان کی رہنمائی صراط مستقیم کی طرف کرتا ہے، بینہ، چاہے وہ کتنے ہی غلط ماحول کے اندر ہو، اور اگر اس نے اپنی فطرت مسخ نہیں کی تو یہ جو خیر ہے یہ اس کو رہنمائی کرتی ہے کس کی طرف؟ نیکیوں کی طرف، اچھائیوں کی طرف. وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، رزقًا حسنا رحمت الہی ہے، وہی الہی ہے. جس طرح انسان کو دنیا میں مادی رزق کی ضرورت ہوتی ہے زندگی گزارنے کے لیے، وہی الہی کا رزق حسن روحانی زندگی کے لیے بھی ضروری ہے. اگر آپ کو یاد ہو، میں نے ایک دو دفعہ یا زیادہ دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول آپ کو شیئر کیا تھا، اور کہ انسان صرف شاباش روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کلمے سے جیتا ہے جو خداوندہ کی طرف سے آتا ہے. فرمایا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کر کے وہی کام خود کروں جس سے تمہیں روک رہا ہوں. یعنی میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، رب نے مجھے رزق حسن سے نوازا. اب اگر تم مجھ سے یہ بدگمانی کر رہے ہو کہ میں تمہیں ناپ تول میں کمی سے روک رہا ہوں، بے ایمانیوں سے روک رہا ہوں، اور اللہ نہ کرے استغفر اللہ خود وہی بے ایمانیاں شروع کر دوں، وہی کام کرنا میں شروع کر دوں، تمہیں گویا بازار سے بے دخل کر کے خود بازار پر قابض ہو کر بیٹھ جاؤں،
جیسے کوئی کسی کے اللہ معاف کرے چھوٹی موٹی دکان ہو تو وہ کسی بڑے بڑے دکان والے کو جا کے تھریٹ کرے اس کو کہ نکلو اس دکان سے تاکہ میری چھوٹی دکان بڑی دکان ہو جائے. کیا میں اس قسم کا کوئی پروفیشنل قسم کا شخص تمہیں نظر آتا ہوں؟ نہیں، میں ایسی کوئی مخالفت نہیں کرنا چاہتا. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو صرف کیا چاہتا ہوں؟ اصلاح چاہتا ہوں جس حد تک میں کر سکوں. وما توفیقی الا باللہ، توفیق تو مجھے بس اللہ ہی کی مدد سے حاصل ہوگی. اللہ کی مدد، اس کی رہنمائی سے، اس کے بھروسے سے میں آگے چلوں گا اور وہ مجھے عطا کرے گا اور مجھے گائیڈ کرے گا. میں صرف اصلاح کرنا چاہتا ہوں، تمہیں روکنا چاہتا ہوں، تمہیں عذاب سے بچانا چاہتا ہوں. علیہ توکلت والیہ انیب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. یعنی اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو پھر تم دیکھو اللہ تمہیں کہاں سے نوازے گا. وہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اسے ایسے رزق دیتا ہے جیسے پرندوں کو دیتا ہے. تو صبح وہ بھوکے پیاسے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے گھر واپس آتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ پرندوں کو بھی مفت میں رزق نہیں ملتا، بڑی محنت کرتے ہیں وہ بھی باہر نکل کر، ٹریول ہوتا ہے ان کا، پھر کوشش کر رہے ہوتے ہیں، پھر رزق ان کو مل رہا ہوتا ہے. اور آپ دیکھ لیں نا کہ یہ تو نہیں کہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ پرندوں سے اپنے گھونسلوں سے اڑے ہی نہ اور رزق آ جائے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں توکل کا مطلب کہ ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جاؤ رزق مل جائے گا، نہیں. شعیب علیہ السلام کے بارے میں ایک بات بہت مشہور ہے، انہیں خطیب الانبیاء کہا جاتا تھا. زبردست خطیب تھے، ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والے تھے، انتہائی مالدار تھے، علم بھی تھا، بات میں دلیل لاجک بھی دینی آتی تھی، بہت خوبصورتی سے بات کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود قوم نے مان کر نہ دیا. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ روک لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو باتیں جانی سنی پڑھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.